اس خوبصورت نوجوان کو دیکھیے جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ موٹر سائیکل کیوں چلا رہا تھا، اس کے پاس گاڑی کیوں نہیں تھی، اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ ڈی ایچ جیسے علاقے میں رہتے ہوئے یہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں نہیں تھی۔ عبدالہادی جس کی عمر 22 سال ہے، لمز یونیورسٹی کا 4th سیمسٹر کا یہ اسٹوڈنٹ تھا، 7 جون کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ گھر واپس جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک نواب زادہ، پاکستان کا ایک امیر زادہ نوجوان جس کی عمر 17 سال تھی، مشتبہ صاحب اتنی تیز رفتار گاڑی تھی کہ ان دو نوجوانوں کو ہٹ کیا۔ عبدالہادی جو کہ 9 فٹ سے زائد اونچائی میں جا کر گھما کے زمین پہ آیا اور موقع پہ اس کی جان چلی گئی۔ دوسرا بھائی جو کہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں ICU میں داخل ہے۔ ان دو نوجوانوں کو کیا قصور تھا؟ کیا ان کے پاس بائک تھی؟ کیا یہ محب وطن تھے؟ کیونکہ اس کے بھائی کے بقول، جو عبدالہادی کا بڑا بھائی ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کے بقول میرا بھائی اس قدر محب وطن تھا، یعنی کہ اپنے ملک سے پیار اس قدر تھا، اپنے قومی لباس سے اتنا پیار تھا کہ لمز یونیورسٹی میں 3 مرتبہ اپلیکیشن دے چکا تھا کہ میں شلوار قمیض زیب تن کر کے آؤں گا، میں پینٹ شرٹ پہن کر نہیں آؤں گا۔ کیا کیا ہم نے اس نوجوان کے ساتھ؟ مشتبہ جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اگر چند ماہ پہلے کی بات کی جائے تو ایک عفنان نامی نوجوان نے جس نے پورے کا پورا خاندان ختم کر دیا تھا، وہ واقعہ بھی DHA میں پیش آیا تھا۔ یہاں تک کہ DHA میں اگر رفتار کی بات کی جائے تو میکسیمم 50 سپیڈ رکھی گئی ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو آپ کا چلان کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس نوجوان کی تیز رفتار گاڑی کو دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے یہ گاڑی کی ریس لگی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر میں گاڑی چلا رہا ہوں یہاں پہ کوئی عام شخص بھی جا رہا ہوتا ہے، یہاں پر عام لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں، یہاں پر بائک سوار لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے ایسا ہٹ کیا کہ جناب اس بچے کو، اس 22 سالہ نوجوان کو موقع پر ختم کر دیا اور آج وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکا ہوا ہے۔ عبدالہادی کے بڑے بھائی نے جو خط لکھا اس نے سب کو آبدیدہ کر دیا۔ اس نے کہا 7 جون کو میرے بھائی کی جان گئی، 9 جون کو پاکستان اور بھارت کا میچ تھا اور ہم دونوں بھائی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ کون جیتے گا۔ ہم پلاننگز کر رہے تھے کہ کوشش کریں گے اکٹھے میچ دیکھا جائے یا کہیں باہر جا کر میچ دیکھا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا بھائی یونیورسٹی میں ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اس وقت اتنے آبدیدہ ہیں کہ وہ بھی نوٹس لکھ رہے ہیں، اچھے الفاظ میں عبدالہادی کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایک نواب زادہ جس نے بنا سوچے سمجھے اپنی اس گاڑی کی بجائے اس کے کہ وہ سپیڈ کو کم کرتا، 50 جو کہ ہم رکھ سکتے ہیں وہاں پر، 50 سے زیادہ سپیڈ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کی سپیڈ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی 150 سے 200 کی تیز رفتار گاڑی چل رہی ہے۔ اب وقاص کے ساتھ کیا ہوگا؟ پولیس نے گرفتار کر لیا، بالکل جی گرفتار کر لیا۔ چند دن اس کا میڈیا ٹرائل ہوگا، جب پتہ چلے گا کہ میڈیا پر بات نہیں کی جا رہی تو اندر کھاتے ایک ایسے معاملات طے کر دیے جائیں گے کہ عبدالہادی کے خون کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو شخص جس کی جان گئی ہے اس کے گھر والوں کے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں یا کیس لڑ سکیں، عدالت میں جا کے ان کو سزا دلوا سکیں، تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں اور حکومت ایسی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے عدالتوں میں خود رٹ دائر کرے کہ ہم اس نوجوان کا کیس لڑیں گے اور جس نے ان کی جان لی اس کو سزا دینے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر عفنان کے والد کی بات کی جائے تو انہوں نے آ کر میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے بیٹے کا میڈیا ٹرائل بہت زیادہ کیا گیا۔ جناب عالی انہوں نے پہلے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کی عمر اتنی ہے ہی نہیں، میں نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کیوں تھما دی۔ جب عمر 17 سال ہو، 18 سال کی عمر میں آپ کو لائسنس ملتا ہے، لائسنس ملنے کے بعد آپ ایک رول اینڈ لا کے ذریعے گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے ماں باپ جائیں گے عدالت میں کھڑے ہوں گے، بولیں گے بچہ تھا، غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اگر اسی طرح عبدالہادی کی جیسے جان گئی، اگر اس فیملی کے کسی فرد کی جان جائے، اس کو تیز رفتار گاڑی مار دے، تو کیا تب بھی وہ صلح کی طرف جائیں گے؟ تب کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سزا دینی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے، اس کو احساس ہو کہ کم عمر میں گاڑی چلاتے ہی نہیں ہیں؟ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر جا رہے تھے اور ایک وہ بھی شخص تھا نوجوان جو کہ جمعے کی نماز کے وقت ان دو بھائیوں کو گاڑی ہٹ کرنے کے بعد ایک کو موقع پر ختم کر رہا ہے اور ایک کو ICU میں پہنچا رہا ہے۔ عبدالہادی کے والدین اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ جب یہ بات ان کے والدین کو پتہ چلی ہوگی تو کس اذیت سے گزرے ہوں گے کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہوئے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے تو بالکل بچے کو مل کے پیار دیا، دعائیں دیں کہ وہاں سے ہم تمہارے لیے یہ لے کر آئیں گے، یا خواہشات کا بچے نے بھی اظہار کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، میرے لیے یہ چیز لے کے آئیے گا یا میرے لیے یہ دعا کیجیے گا۔ اب اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ سے ملنا یہ آخری ہے، ماں باپ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم بچے کو مل تو رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ
بچے کو زندہ نہیں دیکھ سکیں گے، اگر دیکھیں گے بھی تو ویڈیو کال میں بچے کا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس کو جا کر دفنائیں۔ ماں باپ جب واپس آئیں گے، اس گھر میں آئیں گے، تو اس ماں باپ کو ایک ایک لمحہ بچے کا یاد آئے گا، بچے کی ایکٹیویٹیز یاد آئیں گی، بچے کا کھانا، بچے کی مزے کی پکوان جو کہ وہ پسند کرتا تھا، ہر وہ لمحات ان ماں باپ کو تکلیف سے گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو صبر دے اور ان لوگوں کو ہدایت دیں جو پیسے کے گھمنڈ میں پاکستان میں عیاشی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ ہر وہ لمحات ان ماں باپ کو تکلیف سے گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو صبر دے اور ان لوگوں کو ہدایت دیں جو پیسے کے گھمنڈ میں پاکستان میں عیاشی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑے۔